انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، یہاں دکھ اور رنج بھی ہے، آرام اور خوشی بھی، شادی بھی اور غمی بھی، یہاں اسے شیرینی بھی ملتی ہے اور تلخی بھی، اس سے بھی واسطہ پڑتا ہے، یہاں سردی اور گرمی بھی ہے اور خوشگواری بھی اور ناخوشگواری بھی۔ یہ سارے احوال انسان کو پیش آتے ہیں۔ کسی کے پاس بیٹا ہے، نعمت ہے، کسی کے پاس بیٹا ہے، آزمائش بنی ہوئی ہے، کسی کے پاس صحت ہے، نعمت ہے، کوئی شخص بیماری کی آزمائش میں پڑا ہے، کسی کے پاس خوشحالی ہے، اللہ کی نعمت ہے، کوئی فقر کے امتحان کے اندر ہے، کوئی صاحب اولاد ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور کوئی اولاد سے محروم ہے، اس کا آزمائش کا یہ دور گزر چل رہا ہے۔ تو اس دنیا میں انسانی زندگی کی سے جس چیز کا بہت زیادہ تعلق ہے وہ صبر اور شکر کے ساتھ۔ ہر شخص کسی ایک خانے میں زندگی گزار رہا، یا اخلاق کا صبر کا پہلو اس کی طرف متوجہ ہے یا شکر کا پہلو اس کی طرف متوجہ ہے۔ آیا وہ صابر بنتا ہے یا بے صبری کرتا ہے، شاکر بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ تو یہ مختلف احوال انسان پہ رہتے ہیں، اس لیے اللہ پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دکھ اور جب مصیبت پیش آئے تو وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ایمان کی وجہ سے صبر اور ہمت سے اس آزمائش کا استقبال کرتے ہیں، اور دل میں یقین تازہ کرتے ہیں کہ میرا یہ مولا کی طرف سے، اور میرا مولا مجھ پہ پیار کرتا ہے، مجھ سے، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں، اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اور وہی ہمیں اس دکھ اور درد اور مصیبت سے نجات دلانے والا ہے۔ اور جب اس بندہ مومن پر کوئی حالات سازگار ہوں، چاہتے اس کو پوری مل رہی ہوں، خوشی اور شادمانی کا سامان میسر ہو، تو اسے بھی وہ اپنا قوت بازو کا کمال نہیں سمجھتا، اسے بھی اپنے وہ قوت بازو کا کمال نہیں اتراتا نہیں، عجب نہیں آتا، تکبر نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اور جب چاہے اپنی بخشی ہوئی نعمت کو چھین لے، جب چاہے اپنی نعمت لے لے، اس لیے وہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو صابر شاکر بننے کی تلقین فرمائی ہے کہ مومن کبھی مصیبتوں میں، ناکامیوں میں اور غم اور رنج کے تسلسل میں کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا اور دل شکستہ نہیں ہوتا کہ کہیں اس کی عملی قوتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ مومن کی بڑی شان بتائی میرے نبی نے، فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی اور راحت اور آرام پہنچے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو سمجھے کہ یہ اس کے حکیم کریم رحیم مولا کی طرف سے ہے، اور اس پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے لیے باعث اجر بن جاتا ہے۔ تو مومن ہر دو حال میں مزے میں ہے، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دنیا میں کون ایسا ہے جس پر یہ حالات نہ آئیں، کبھی تکلیف کے اور کبھی آرام کے؟ لیکن خوش نصیب ہے وہ مسلمان اور وہ مومن جو ان دونوں حالتوں کو اپنے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ حالات تو سب پہ آتے ہیں، خوشی کی بھی آتے ہیں، غمی کی بھی آتے ہیں، صحت کی بھی آتے ہیں، بیماری کی بھی آتے ہیں، رنج کے بھی آتے ہیں، راحت کی بھی آتے ہیں، لیکن سعادت ہے اس مسلمان کی اور خوش نصیبی ہے اس مومن کی جو ان دونوں احوال میں اللہ کا قرب پاتا ہے، کہ نعمتوں کی شکل میں اللہ کا شاکر بنتا ہے، آزمائش اور تکلیف کے موسم میں صابر بنتا ہے۔ تو میرا عزیزو، صبر صبر، اور یہ ہر آدمی کی زندگی سے اس کا واسطہ ہے۔ جسے اللہ رب العزت صبر شکر کی زندگی نصیب فرما دینا تو گویا کہ اس کا تعلق ہمہ وقت اپنے اللہ سے رہتا ہے، اس لیے کہ آدمی ہر شخص یا صبر کی زندگی میں ہے یا شکر کی زندگی میں،
اگر یہ دونوں خوبیاں، یہ دونوں اخلاق زندہ ہوں تو یہ آدمی ہر وقت اپنے اللہ سے وابستہ رہے گا، کبھی شکر کر رہا ہوگا، کبھی صبر کر رہا ہوگا، ہر وقت اپنے اللہ سے وابستہ رہے گا، اپنے اللہ سے تعلق رہے گا اس کا۔ اور پھر دوسرا، سبحان اللہ، اس کی برکت سے اس کا دل بھی مطمئن رہے گا، دل بھی مطمئن۔ بے صبری سے کچھ نہیں ہوتا سوائے نیکی ضائع کرنے، آج صبر نہیں رہا، تحمل نہیں رہا، برداشت نہیں رہا۔ تو یہ بھی بڑے اخلاق ہیں کہ زندگی صبر والی بن جائے، شکر والی بن جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دی۔